سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، معلم الانشاء حصہ اول میں آج ہمارا سبق الدرس التاسع سے ہے، 9واں سبق۔ 9ویں سبق میں فعل مستقبل بیان کیا گیا ہے، جملہ فعلیہ کا بیان چل رہا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل اس میں ظاہر ہو، اس میں ضمیر ہو، پھر فعل ماضی ہو، مضارع ہو، مثبت ہو، منفی ہو، یہ سب جملہ فعلیہ سے متعلق تمرینات آئیں۔ یہاں سے جملہ فعلیہ میں فعل مستقبل ہو، یہ تمرینات شروع ہو رہی ہیں۔ تو الدرس التاسع، 9واں سبق، فعل مستقبل۔ تم نے درس نمبر 9 میں درس نمبر 9 الدرس التاسع ہوا یہ تو پھر یہ الدرس العاشر ہے۔ الدرس العاشر کتابت کی غلطی سے تاسع ہو گیا ہے۔ الدرس العاشر 10واں سبق۔ تم نے درس نمبر 9 میں ابھی پڑھا ہے کہ فعل مضارع میں زمانہ حال اور استقبال دونوں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ درس نمبر 9 ہے۔ ذیل میں فعل مستقبل کے جملے لکھے جاتے ہیں، ان کا ترجمہ فعل مضارع ہی سے کیا جائے گا۔ کبھی فعل مضارع جو استقبال کے لیے آتا ہے اس پر سین اور سوف داخل کر دیتے ہیں۔ سین کے داخل ہونے کے بعد فعل مضارع مستقبل کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے۔ سین مستقبل قریب اور سوف مستقبل بعید کے لیے لاتے ہیں۔ سأہدی الیکا کتاباً، یا سأہدی ہو، سأہدی الیکا کتاباً ممتعاً، ان قریب میں تم کو ایک مفید کتاب ہدیہ کروں گا۔ تو اس میں سأہدی جو ہے یہ فعل مستقبل ہے، اس پہ سین داخل کر کے مستقبل بنایا گیا، مستقبل قریب۔ ستلعب فرقتنا غداً، کل ہماری پارٹی کھیلے گی۔ فرقہ پارٹی۔ میں عربی زبان میں تقریر کروں گا۔ تو مستقبل ہے یہ، چاہے تو فعل مضارع لایا جائے یا سین سوفا داخل کر دیا جائے۔ اس میں کروں گا ان قریب کا ذکر نہیں ہے تو یہ مستقبل بعید ہو گیا، تو سوفا آ جائے گا۔ سوفا اخطب خطبتاً باللغت العربیۃ، سوف اخطب خطبتاً باللغت العربیۃ۔ میرے والد مجھے عنقریب ایک انعام دیں گے۔
یہ ان قریب لگ رہا ہے اس میں، تو یہ مستقبل قریب ہے، اس میں سین آ جائے گا۔ دینا ہے آتا یعطی اعطان، تو سیعطی میرے والد والدی، سیعطی والدی میرے والد مجھے ان قریب دیں گے ایک انعام، جائزتاً سیعطی والدی جائزتاً۔ ہم دونوں چھٹیوں میں اس سال گھر نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، تو یہ مستقبل بعید ہے، تو سوف لا نذهب، سوف لا نذهب، ہم نہیں جائیں گے، یا لا نذهب، لا نذهب الى البیت، چھٹیوں میں، فی التعطیلات اس سال، هذه السنة لا نذهب الى البیت فی التعطیلات هذه السنة، یا هذه السنة پہلا آ جائے تو لا نذهب الى الدار هذه السنة فی التعطیلات۔ محمود اور سالم کل ہوائی جہاز سے سفر کریں گے، سفر کرنا ہے، سافر یسافر مسافرتن، تو یسافر محمود و سالم کل، غدن ہوائی جہاز سے، بالطیارت یسافر محمود و سالم غدن بالطیارت۔ آج شام کی ٹرین سے میں دہلی جاؤں گا، میں جاؤں گا، اذهب دہلی الی دہلی، اذهب الی دہلی، آج، الیوم شام کی ٹرین سے، بالقطار المسائی، اذهب الی دہلی الیوم، یا اذهب الیوم الی دہلی بالقطار المسائی۔ فاطمہ اپنی ماں کے ساتھ ایک شادی میں جائے گی، فاطمہ جائے گی، تذهب فاطمۃ، فاطمۃ تذهب فاطمۃ مع امہا ایک شادی میں، فی عرسن، تذهب فاطمۃ مع امہا فی عرسن۔ تمہارا باغ اس سال خوب پھلے گا، پھلنا ہے، اسمر یثمر اسمار، تو تثمر حدیقتکم، خوب مطلب اچھی طرح، جیدن اس سال، هذه السنة تثمر حدیقتکم جیدن هذه السنة، ہم اگلے سال اپنے باغ میں آم کے درخت لگائیں گے، لگائیں گے، لگائیں گے یعنی لگائیں گے یعنی بوئیں گے، تو
لگائیں گے، غرسہ یغرسو آتا ہے، تو نغرسو، نغرسو اپنے باغ میں، فی حدیقتنا، نغرسو اشجار الانبج، ہم لگائیں گے آم کے درخت اپنے باغ میں، فی حدیقتنا اگلے سال، فی السنۃ الآتیتی، تو نغرسو اشجار الانبج فی حدیقتنا فی السنۃ الآتیۃ، تمہاری محنت ضائع جائے گی، ضائع جائے گی، جانا جائے گی یعنی ہوگی، تو یسیرو جہدکم، یسیرو جہدکم عبثاً، یسیرو جہدکم عبثاً، تم لوگ اپنی محنت کا صلہ پاؤ گے، تم لوگ پاؤ گے، تم لوگ پاؤ گے، تم لوگ پاؤ گے، تم لوگ پاؤ گے، انتم، انتم نہیں بلکہ پاؤ گے، تنالونا، نالا ینالو، تنالونا جزاء جہدکم، تنالونا جزاء جہدکم، آج ٹرین 1 گھنٹہ لیٹ آئے گی، تو یتأخر القطار اليوم ساعۃ، یتأخر القطار اليوم ساعۃ، آپ لوگ ریل کے وقت سے پہلے پہنچیں گے، پہنچنا ہے بلغ یبلغ، تو تبلغون قبل وقت القطار، اس سال گرمی سخت پڑے گی، سخت پڑے گی، یشتد الحر هذه السنۃ، یشتد الحر هذه السنۃ، تو اپنے والد کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کرے گی، زیارت کرے گی، تزورینا، تو زیارت کرے گی اپنے والد کے ساتھ، مع والدی کے، تو تزورین الکعبۃ، یا تزورین بیت الکعبۃ، مع والدی کے، تزورین بیت الکعبۃ مع والدی کے، یہ لوگ زیادتیوں سے باز نہیں آئیں گے، باز نہیں آئیں گے، باز آنا ہے امتناع یمتنع امتناعاً ان صلے کے ساتھ، تو یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، لا یمتنع ہؤلاء الرجال، لا یمتنع ہؤلاء الرجال، زیادتیوں سے، زیادتیوں سے یعنی ظلم سے یا دوسروں کو تکلیف دینے سے، تو عن التکالیف، لا یمتنع ہؤلاء الرجال عن التکالیف، اللہ مشرکین کو معاف نہیں فرمائے گا،
معاف نہیں فرمائے گا، لا یغفر اللہ للمشرکین، لا یغفر اللہ للمشرکین۔ یہ تیسری صورت ہے 9ویں سبق کی 2 صورتیں اس سبق سے پہلے اپنی مشقوں کے ساتھ ہو چکی، تو یہ 9ویں سبق کی تیسری صورت ہے۔ اردو میں کچھ افعال ایسے آتے ہیں جن میں استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں۔ استمرار یعنی کسی کام کا لگاتار ہونا، تو جن میں استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں جیسے میں آ رہا ہوں، محمود بازار جا رہا ہے، حامد سو رہا ہے، وغیرہ۔ مگر عربی زبان میں اس کے لیے کوئی مستقل فعل نہیں آتا، اس لیے کبھی ان کا ترجمہ فعل مضارع سے کرتے ہیں اور کبھی اسم فاعل سے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اردو میں کچھ افعال ایسے آتے ہیں جن میں استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے میں آ رہا ہوں۔ استمرار کی مثال میں فعل حال کا صیغہ پیش کیا، میں آ رہا ہوں، محمود بازار جا رہا ہے۔ اگر اس میں استمرار مانا جائے، میں آ رہا ہوں میں، تو جتنے بھی حال کے صیغے ہیں ان میں سب میں استمرار کا معنی ہو جائے گا۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، میں یاد کر رہا ہوں، وغیرہ۔ تو پھر فعل حال کو فعل حال نہیں بلکہ ماضی استمراری کہنا چاہیے۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے فعل ہیں، میں آ رہا ہوں، محمود بازار جا رہا ہے، ان میں استمرار نہیں ہے، یہ سب فعل حال کے صیغے ہیں جو بتاتے ہیں کہ فعل موجودہ وقت میں واقع ہو رہا ہے، ورنہ حال کو فعل کی قسم قرار دینا صحیح نہیں ہوگا۔ استمرار کا معنی حال میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ماضی میں ہوتا ہے، جیسے تسہیل المصادر میں ہے می پرورد وہ پالتا تھا، یا کانا یفعلو وہ کرتا تھا، اس میں استمرار کا معنی ہے۔ تو میں آ رہا ہوں کے بجائے ہوگا میں آتا تھا۔
اب ماضی استمراری کا ترجمہ کبھی تا تھا سے بھی کیا جاتا ہے اردو میں، اور کبھی رہا تھا سے بھی. جیسے میں پال رہا تھا، میں پال رہا تھا. ایسے ہی وہ کر رہا تھا. کانا یفعلو، وہ کرتا تھا یا وہ کر رہا تھا. تو ان میں استمرار کا معنی ہے، نہ کہ میں آ رہا ہوں، محمود بازار جا رہا ہے. اس میں استمرار کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ فعل حال کے صیغے ہیں جو بتاتے ہیں کہ فعل موجودہ وقت میں صادر ہو رہا ہے، واقع ہو رہا ہے. ان کو استمرار کے صیغے بتانا یا ان میں یہ کہنا کہ استمرار کا معنی ہے، یہ خالص جہالت و حماقت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس قوم دیابنا کو ہدایت نصیب فرمائے. سچ کہا ہے بہمی مکتب، بہمی ملا، حال طفلاں زبوں شداست. مگر عربی زبان میں اس کے لیے کوئی مستقل فعل نہیں آتا. یہ بھی خالص جہالت ہے. استمرار کا معنی ادا کرنے کے لیے کوئی مستقل فعل نہیں ہے. ماضی استمراری خالص اسی کام کے لیے ہے کہ وہ استمرار کا معنی بتائے. اس میں کہا ہے عربی زبان میں اس کے لیے کوئی مستقل فعل نہیں آتا، کوئی مستقل فعل نہیں ہے. ان کو شاید ماضی استمراری یاد ہی نہیں، جس کا کام ہی استمرار بتانا ہوتا ہے. اس لیے کبھی ان کا ترجمہ فعل مضارع سے کرتے ہیں اور کبھی اس میں فاعل سے. اگر مضارع سے کریں گے اس کا استمرار کا ترجمہ تو اردو میں رہا تھا یا تا تھا ترجمہ کیا جائے گا. اس طرح ترجمہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے اردو میں مثالیں دی ہیں. آ رہا ہوں، محمود بازار جا رہا ہے، حامد سو رہا ہے. اس طرح ترجمہ نہیں کیا جائے گا. مضارع آتا ہے استمرار کے لیے عربی میں، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں رہا ہوں، محمود بازار جا رہا ہے، حامد سو رہا ہے، ان لفظوں سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ رہا تھا یا تا تھا سے کیا جائے گا. مثلا یذہبو فعل مضارع اگر استمرار کے لیے آئے گا تو اردو میں اس کا ترجمہ جا رہا ہے سے نہیں کیا جائے گا، بلکہ جا رہا تھا یا جاتا تھا، ان لفظوں سے کیا جائے گا. اور کبھی اس میں فاعل سے. ذیل کے جملوں کی عربی دیکھو، محمود بازار جا رہا ہے، یذہب محمود الی السوق. یہ جو پیچھے بیان کیا ہے اسی کے مطابق عربی بنا دی ہے. محمود بازار جا رہا ہے، تو یہ عربی صحیح نہیں ہے اس کی. محمود یا
यज़हबो महमूदुन इलस्सूक, अगर यज़हबो को यज़हबो में इस्तिमरार माना जाए तो तर्जमा महमूद बाज़ार जा रहा है नहीं किया जाएगा, बल्कि महमूद बाज़ार जा रहा था किया जाएगा। तो ये उर्दू में ही गलती हो गई है, महमूद बाज़ार जा रहा है इसमें इस्तिमरार समझ लिया है, इसके बजाय यहाँ होना चाहिए महमूद बाज़ार जा रहा था। तो अरबी आएगी यज़हबो, आ सकती है ये भी, यज़हबो महमूदुन इलस्सूक या महमूदुन ज़ाहिबुन इलस्सूक। बादल बरस रहा है, तुम तेरुस समाऊ या अस्समाऊ मुमतिरतुन, यहाँ भी बादल बरस रहा था। बच्चा सो रहा है, अत्तिफलो नाइमुन, सो रहा है के बजाय सो रहा था, अत्तिफलो नाइमुन। फातिमा सबक याद कर रही है, यहाँ भी फातिमा सबक याद कर रही थी। तहफ़ज़ु फ़ातिमतु दरसा, ज़ैल में उर्दू के ऐसे ही जुमले लिखे जाते हैं, उनका तर्जमा तुम फ़ेले मुज़ारे ही से करो। नीचे जो जुमले दिए गए हैं वो सब हाल के सेगे हैं, तो हाल का तर्जमा से मुज़ारे से तो किया ही जाएगा, क्योंकि अरबी में हाल के लिए मुज़ारे से अलग कोई सेगा आता ही नहीं है, इसलिए मुज़ारे से ही करना है। लेकिन नीचे दिए गए किसी भी जुमले में इस्तिमरार नहीं है, सब हाल के सेगे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है सबक याद करने समझने की तौफीक अता फरमाए, कोताहियों को माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।